السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنت انور عبداللہ از ہیئر. قرآن ہمیں ہر طرح کی عبادت سے انٹروڈیوس کرواتا ہے. توحید سے، نماز سے، روزہ سے، حج سے، زکوٰۃ سے، مورالٹی سے. توحید کے بعد سب سے زیادہ زور یا سب سے زیادہ ٹینڈنسیز یا سب سے زیادہ جو حکم ہمیں ملتا ہے وہ قرآن کے اندر ہمیں نماز کا ملتا ہے. اوبویسلی ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر میں اس وجہ سے بیسک وہ چیز آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے لگی ہوں جو کہ میں دیکھتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں کہ نماز جیسی قیمتی عبادت کو ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی سی لاپرواہی سے کیسے ڈیمیج کر لیتے ہیں. یقیناً نماز کی پرفارمنس توفیق باللہ ایک مشقت والی سروس ہے کہ ہم نے دن میں 5 دفعہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور اپنے آپ کو نماز کا پابند کرنا ہے، اپنی لائف سکیجولز کو نماز کے مطابق سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. ان ساری مشقتوں کو مینیج کرنے کے بعد جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم کچھ اپنی لاپرواہیوں سے اس عظیم عبادت کو ڈیمیج کر بیٹھتے ہیں. وہ جو لاپرواہی ہے وہ ہماری عورتوں کی، ہم عورتوں کی، می ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا جینٹس، ہم عورتوں کی جو لاپرواہی ہے وہ اکثریت میں جو پائی جاتی ہے وہ سطر کی ہے. ہمارے ہاں نماز کے ڈیفرنٹ طریقوں پہ بحث تو ہوتی ہے کہ قوما ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، قیام ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اس سے پہلے جو چیز ہم نے ایک خاص طور پہ کیری آن کرنی ہے، مائنڈ سیٹ کے اندر پختہ کرنی ہے یا سینسٹیولی لک آفٹر کرنی ہے، وہ میری جان ہماری سطر ہے. اگر ہماری 1/4 رسٹ 1/4 کلائی بھی ننگی ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، فنشڈ، باطل. اور جبکہ میں دیکھتی ہوں کہ اکثر عورتیں 3/4 بازو پہنتی ہیں اور ان کی کلائیاں ننگی ہوتی ہیں. سیکنڈ، اگر آپ کا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ اس کے اندر سے آپ کے بالوں کا کلر نظر آ رہا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ڈیمیج ہو جائے گی، فنش ہو جائے گی. اگر آپ باریک دوپٹے سے یا بال نظر آنے والے دوپٹے سے نماز پڑھ رہی ہیں، ہمارا دوپٹہ گف ہونا چاہیے. اینڈ نمبر 3، اگر آپ کے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے ٹخنے ننگے ہو گئے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے، فنش، ختم، وہ نماز نہیں ہوگی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے سارے ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں. مسلمان عورت کو اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں ہے. مسلمان عورت کے ٹخنے ننگے ہوں گے تو اس کی نماز باطل ہے، اور مرد کے ٹخنے ڈھک جائیں گے تو اس کی نماز باطل ہے، فنش، ختم. اینڈ نیکسٹ ون از کہ اگر ہمارا لباس اتنا چست ہے کہ اس میں سارے فزیکلی میٹرز جون سے ہیں وہ کلیئرلی ہم لک کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم ٹائٹس پہنتے ہیں، بچیاں آج کل ٹائٹ جینس پہن رہی ہیں، ایسی صورت کے اندر آپ کی نماز نہیں ہوگی. یا ہم ایکسٹرا چست جو شرٹ پہنتی ہیں یا ہم جو ایسا لباس پہنتی ہیں جو کہ سی تھرو ہے، جس میں سے کہ ہماری اسکن کا کلر نظر آ رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی.
ان باتوں کو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کی 1/4 بھی کلائی، اگر آپ کے بالوں کا کلر، اگر آپ کے جسم کے باڈی پارٹس، اگر آپ کے ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹلی فنشڈ ہے، ختم۔ اور میں نے آبزرویشن کیا 70-80 بلکہ 80-85% عورتیں 3/4 بازو کے ساتھ، شفون دوپٹے کے ساتھ، ٹائٹس اینڈ جینس کے ساتھ، اور ٹخنے خاص طور پہ جو ٹراؤزرز ہم لوگ پہن رہی ہیں آج کل، ان کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم سجدہ یا رکوع میں جاتے ہیں ہمارے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، ہم ادا کر رہی ہیں اور ہمارے نفس کو یہ تسکین ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی ہے۔ جبکہ ان شرائط کے ساتھ آپ نماز اگر نہیں ادا کرتے ہیں، آپ سطر کا خیال نہیں رکھتے ہیں، آپ اپنی ان معاملات کی کیئر نہیں کرتے ہیں، تو میری جان آپ کی نماز ہی زیرو ہے۔ پلیز اس چیز کو سمجھ لیجئے، کیونکہ واقعی عبادت میری جان بڑی محنت اور مشقت سے کی جاتی ہے۔ اس میں ٹائم کنزیوم کیا جاتا ہے، اس میں اپنی انرجی کنزیوم کی جاتی ہے، اس میں ہم لوگ اپنی لائف کو پلان کرتے ہیں، دن کہیں جا کے اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو 3-4 میں نے مین چیزیں آپ کو بولی ہیں، پلیز ان کو لک آفٹر کریں۔ اگر آپ کا لباس سی تھرو ہے، اگر آپ نے جینس یا ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں، یا آپ نے ایسا ٹراؤزر پہنا ہوا ہے جو کہ آپ کے ٹخنے ننگے کر رہا ہے، اول تو میری جان ایسے لباس کی مسلمان عورت کو اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی ویئرنگ کی اجازت نہیں دی۔ لیکن اگر فی الحال آپ کر رہی ہیں، اللہ کرے اللہ آپ کو توفیق دے دیں اپنے مطابق لباس کو ویئر آؤٹ کرنے کی، لیکن اگر آپ ابھی ایسا لباس ویئر کر رہی ہیں تو کائنڈلی ایک تکلیف کریں کہ یا تو سر سے پاؤں تک کی لمبی چادر اپنے اوپر اوڑھیں کہ جس سے آپ کا فزیکلی فیچرز پرومیننٹ نہ ہوں، آپ کا سی تھرو لباس میں سے آپ کی باڈی پرومیننٹ نہ ہو، آپ کی ٹائٹس اور آپ کے ٹخنے، آپ کی ہر چیز اس کے نیچے کور ہو جائے، یا پھر ایک اوپن عبایا لے لیجئے کہ جس کو آپ نماز کے وقت کیری کریں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اس کو اتار دیں۔ میری جان یہ نماز عبادت ہے اللہ کی، ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ جیسے ہم یہ خیال کرتے ہیں نا دنیا کے اندر کہ جس انسان سے میں ملنے جا رہی ہوں اس کو میرا گیٹ اپ کیسا پسند ہے، مجھے کیسا اس کے لیے نظر آنا چاہیے، پلیز اتنا سا خیال یہ بھی کیجئے کہ جس ہستی کے سامنے میں کھڑی ہونے لگی ہوں، جس ہستی کے سامنے میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے لگی ہوں، اس کے مطابق میرا گیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے۔ پلیز اللہ کے لیے اپنے گیٹ اپ کو چینج کر کے تو دیکھیں کہ زندگی کتنی خوبصورت اور باوقار لگتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی لاپروائیوں کو پلیز چھوڑ دیں۔ یہ جو ہم لاپرواہی کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کر لیتے ہیں، یہ نمازیں اللہ کے ہاں ریجیکٹ ہو جائیں گی، ہماری ساری محنت ضائع جائے گی، ہماری ساری سروسز دینے کے باوجود ہم زیرو پہ کھڑے ہوں گے۔ تو کائنڈلی جو بچی بھی میری یہ ریکارڈنگ سنیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جن معاملات کو میں نے اپنی اس ریکارڈنگ کے اندر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، پلیز ان کو تھوڑا لک آفٹر کریں، ان کو اپنی زندگی میں کور اپ کریں اور ان کو چھوڑ دیں۔ می وڈ بی تھینکفل فار یو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔